السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم تجوید کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، یعنی قرآن مجید کو اچھی طرح صحیح پڑھنا۔ مسئلہ نمبر 1 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا یہ واجب ہے، اور اس میں بے پرواہی اور سستی کرنا یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد قاعدہ، یہ سارے قواعد یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تجوید کے قواعد دیکھا جائے تو بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں تجوید کے قواعد پر لکھی ہوئی، بہت زیادہ قواعد ہیں، مگر جو تھوڑے بہت آسان ہیں اور جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ جو حروف آپس میں ہم صوت ہیں، یعنی ہم آواز الفاظ ہیں جن میں آواز ملتی جلتی ہے، ان میں خوب اہتمام سے فرق کرنا چاہیے۔ مثلا حمزہ، عین، اور ایک تو حمزہ الف کی شکل میں ہے، دوسرا حمزہ عین کی شکل میں ہے، اور اسی طرح تا، طا اور ثا، سین، صاد ان میں، اور حا اور ہا میں، اور دال اور ضاد اس میں، اور ذال، زا اور ظا میں، ان میں فرق اچھی طرح واضح ہو جانا چاہیے۔ ایک بات یہاں اور ذہن میں رکھیں کہ تا کبھی بھی پر نہیں ہوتی، طا پر ہوتی ہے، اور ثا نرم حروف میں سے ہے، سین سخت ہوتی ہے، اور صاد یہ پر ہونے والے حروف میں سے ہے، اور ضاد کے نکالنے میں زبان کی کروٹ بائیں طرف کی ڈاڑھ سے لگتی ہے، سامنے کے دانتوں سے اس کا پڑھنا غلط ہے، اور اس کی زیادہ مشق کرنی چاہیے۔ اور ذال نرم ہوتی ہے، زا سخت ہوتی ہے، اور ضا پر ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی ان کی علامات بھی آ گئی ہیں کہ کس کو کیسے پڑھنا ہے، کوئی سخت ہے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور پر ہے تو ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے کہ یہ حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں، یعنی 7 حرف ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور اسی طرح اگلا قاعدہ یہ ہے کہ نون اور میم پر جب تشدید ہو تو غنہ سے پڑھا جائے گا، یعنی اس آواز کو ذرا دیر تک ناک میں نکالیں گے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف پر زیر یا زبر یا پیش ہو اور اس کے آگے الف یا واو نہ ہو تو اس کو بڑھا کر مت پڑھیں، یعنی صرف زبر یا زیر یا پیش کو کھینچا نہیں جائے گا کہ زبر الف بن جائے یا زیر یا بن جائے یا پیش واو بن جائے، تو ایسا غلط ہو جاتا ہے۔ توجہ سے پڑھیں گے، جیسے الحمدو، اس کو الحمدو نہیں پڑھیں گے، اور مالکی، اس کو مالکی نہیں پڑھیں گے، ایاکا، اس کو ایاکا نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ یہ ہے کہ پیش کو واو دے کر، پیش کو واو کی بو دیتے ہیں اور زیر کو یا کی بو دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واو کو کھینچا جائے تھوڑا سا، پیش کو کھینچا جائے تو وہ واو کی آواز نکالتی ہے، اور زیر کو اگر کھینچا جائے تو اس سے یا کی آواز آتی ہے۔ اگلا قاعدہ کہ
جہاں نون پر جزم ہو اور اس نون کے بعد اس ان حروف میں سے کوئی ہو جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، تو اس نون کو غنہ سے پڑھیں گے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب ان کا مجموعہ جو قراء حضرات اور تجوید کے ماہر بتاتے ہیں، تف، جدذن، زس، شاصن، طل، فاقاکن۔ مثالیں بھی صاحب کتاب نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، ہر ایک کی مثال الگ الگ۔ تو ان نون کو کیا کہیں گے؟ نون ساکن ہو اور اس کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اسی طرح اگر کسی حرف پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہوں جس سے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس حرف کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تب بھی اس نون کی آواز پر غنہ کریں گے۔ جیسے جنات تجری جمیعا ثم استوى من نفس شيئا رزقا قالوا رسول کریم۔ اسی طرح اور مثالیں بھی بن سکتی ہیں، قرآن پاک میں دیکھنے سے، توجہ کرنے سے واضح ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔